عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صل على محمد وآله۔ اما بعد فقد اوصى حسین بن علی علیہما السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے موقع دیا اور پھر ہم سب مجلس حسین میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سانس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے کہ شکر کرو گے تو ہم بڑھا دیں گے۔ لہذا جب بھی مجلس حسین میں آپ آ رہے ہیں تو شکر ادا کیجئے۔ شکر ادا کریں گے تو اور زیادہ اس میں آنے کی توفیق ملے گی، اور پھر یہ یقیناً باب اجابت میں مقبول واقع ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں جہاں تک بات پہنچی تھی، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ کہ سرکار سید الشہداء نے یہی کہا ہے کہ میرا راستہ وہی ہے کہ جو سرکار رسالت مآب کا راستہ ہے۔ سیرت رسول سیرت حسینی ہے، سیرت رسول سیرت علوی ہے، سیرت رسول سیرت رضوی ہے، سیرت رسول سیرت تقوی ہے، سیرت رسول سیرت مہدوی ہے، کہ تاریخ نے یہ بات لکھ دی ہے، روایتوں سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ جب سرکار آئیں گے تو یہی انجام دیں گے، یہی اعلان کریں گے کہ میں وہ ہوں کہ جو سیرت رسول اللہ پہ چلنے والا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میرا آقا، میرا مولا حسین کون سی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کون سا کام کیا ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جہالت میں ڈوبا ہوا معاشرہ اور سماج ایک ایک گھوڑے پر، ایک ایک اونٹ پر 40 سال تک لڑنے والا، اس کو کس بلندی پر پہنچایا، ان کو کیسے زندہ کیا کہ جو سوئے ہوئے تھے اور انہیں جگا کے انسان بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور پھر پلٹ کر اسی زوال کی طرف آ گئے جو دور جاہلیت سے بھی بدتر زمانہ آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی پہلی آیت اگر آپ دیکھیے تو خداوند عالم نے یہی کہا ہے، کتاب انزلناہ لتخرج الناس بہ من الظلمات الی النور۔ خداوند عالم نے اے نبی آپ کو قرآن مجید دیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو نازل کیا ہے آپ پر، کس لیے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیے۔
یعنی اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے، مردہ ضمیر انسانوں کو جگایا ہے، اندھیرے میں تاریکی میں جو لوگ ڈوبے ہوئے تھے انہیں وہاں سے نکال کر روشنی میں نورانی بنایا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مردہ ضمیر انسانوں کو زندہ کیا ہے، سماج کو زندہ کیا ہے، احیا کیا ہے، حیات دیا ہے۔ سرکار رسالت مآب نے لوگوں کو نورانی بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کو دیا ہی اسی لیے ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکی اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور خدا بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے، آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ہے کہ جو صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، ولی ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں میں تاریکیوں میں جو لوگ اندھیرے میں ہیں، تاریکی میں ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ظلمات الی النور۔ ظلمات کیا ہے؟ جمع ہے، ظلمت ایک، صحیح؟ انسان، یہ ایک انسان ہے، وہ ایک انسان ہے، لیکن کیا؟ انسانوں، یعنی سب آ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ وہ ہے کہ جو ظلمتوں اور تاریکیوں سے ہے، یعنی کیا مطلب؟ نہ جانے انسان کیسی کیسی تاریکی اور کیسے کیسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے اندھیروں میں، کتنے پردوں میں یہ انسان ڈوبا ہوا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کس چیز کی تاریکی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ بت پرستی کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، حرام خوری کی تاریکی اس پر چھائی ہوئی ہے، لوگوں کو لڑانے کی تاریکی اس پر چھائی ہوئی ہے، نہ جانے کون کون سی تاریکی، ظلمات ہے ساری تاریکی۔ اللہ اور رسول ان ساری تاریکیوں سے، ان ساری برائیوں سے نکال کر کہاں لے آتے ہیں؟ نور واحد ہے، ایک نور، ان ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی اللہ نکال کر لے آ رہا ہو یا رسول اللہ نکال کر لا رہے ہوں، تاریکی تو ہو سکتی ہے الگ الگ، ظلمات تو الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن نکل کر آنے والا جو انسان وہاں سے نکل کر آ رہا ہے وہ صرف ایک نور کی طرف آ رہا ہے، ایک نور کی طرف آ رہا ہے اور کہیں نہیں جا رہا ہے۔ وہی نور جو اللہ کا ہے، وہی جو اللہ نور السماوات والارض، اور وہی نور جو نبی کا ہے، وہی نور جو نبی کی آل کا ہے، اسی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جس طریقے سے اللہ ولی ہے، ویسے ہی رسول اللہ ولی ہیں۔ رسول اللہ نے لوگوں کو زندہ کیا ہے، روشنی عطا کیا ہے، زندگی عطا کیا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا، جیسے اللہ کے رسول نے زندگی دیا ہے ویسے میں بھی زندہ کروں گا، کیونکہ رسول اللہ نے جو 50 سال پہلے محنت کی تھی وہ محنت ختم ہو گئی ہے، سب خاک میں ملا دی گئی ہے، سب اندھیرے میں واپس چلے گئے ہیں، گمراہی میں چلے گئے، تو میں ہدایت دوں گا، میں لے آؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ زندہ کروں گا، نورانی بناؤں گا۔ کس طریقے سے؟ کس طریقے سے؟ جیسے اللہ کے رسول نے بنایا ہے، لوگوں کو نورانی بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیسے نورانی بنایا ہے؟ مصعب ابن عمیر جنگ احد میں ایک جوان تھا جو شہید ہوا۔ کیسا جوان تھا؟ بڑے مالدار گھر کا جوان تھا، پیسے والے، دولت، ثروت پسند، ایسے کپڑے پہنتا تھا کہ لوگ مدینے میں جب اس کو دیکھتے تھے تو رشک کرتے تھے۔ بہت خوبصورت، حسین، جمیل، بہترین کپڑوں میں رہنے والا جنٹل مین، بالکل سجا ہوا۔ لیکن جب اسلام لے آیا تو گھر کی دولت سے محروم کر دیا گیا، سب کچھ نہیں ملے گا، لیکن نہ ملے، ایمان تو مل گیا، چھوڑ کے چلا آیا سب، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، جوان تھا بالکل۔
ساتھ میں رسول اللہ کے حالت یہ ہو گئی کہ اب ایک معمولی کپڑا جسم پر ہے. اللہ اکبر. یہ کون سا دین ہے کہ ساری دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. دین میں آیا تو ایک معمولی لباس جسم پر ہے, اب تو کچھ ہے بھی نہیں. آیا نبی کی خدمت میں, ساتھ ساتھ رہا, یہاں تک کہ جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں نبی کے ساتھ ساتھ آگے آگے بڑھ بڑھ کے شہادت مل گئی. درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا. جب درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا تو اب اللہ کے رسول نے جنگ کے بعد اس کے جنازے کو دیکھا تو اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سے دکھایا, ہاذا, یہ وہ ہے کہ نور قلبہ, نور اللہ قلبہ, اللہ نے اس کے قلب کو نورانی بنا دیا ہے. پوری دنیا چھوڑ کے چلا آیا, نبی کے ساتھ رہا, شہادت کا درجہ پا گیا. اے مصعب, اللہ کے رسول نے تو ہمیں خبر دے دی کہ اللہ نے اس کو نورانی بنایا ہے. جناب مصعب ابن عمیر, ہم آپ سے پوچھتے ہیں, البتہ ہم پوچھ تو سکتے ہی ہیں, چاہے جواب سن پائے یا نہ پائے, وہ جواب بھی دیں گے. اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ جواب بھی دیں گے, لیکن ہم سن نہ پائیں گے, ہم سمجھ نہ پائیں گے, اس لیے ہم تو اپنی ہی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ نفس کی پاکیزگی, وہ دل کی طہارت ہو تو ہم جواب سن سکتے ہیں, لیکن اگر ان سے پوچھے تو وہ جواب یہی دیں گے, ہم کو تو رسول اللہ نے نورانی بنایا ہے. جناب مصعب یہی کہیں گے کہ ہم کو رسول اللہ نے نورانی بنایا ہے. جو انہوں نے پیغام دیا, جو انہوں نے عمل کیا, جس طریقے سے اپنا راستہ دکھایا, ہم نے اس راستے کو اختیار کیا, رسول اللہ نے ہمیں نورانی بنایا, ہمیں شہادت ملی. تو اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے جس کے قلب کو نورانی بنا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلم. نور اللہ قلبہ. رسول کی سیرت یہی تھی کہ لوگوں کو, مردہ دلوں کو زندہ کر رہے تھے. کیسے کون زندہ ہو جاتا ہے معلوم نہیں ہے. جوان جلدی دین کی طرف آتے ہیں اگر ان کو صحیح دین بتایا جائے. اسی لیے کہا گیا ہے, روایتوں میں تاکید کی گئی ہے, کچھ جوان بیٹھے ہوئے ہیں, میں خاص کر کے ان سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ اگر چاہتے ہو کہ دین ایمان محفوظ رہے تو اچھا دوست بناؤ, برے دوست سے بچو. دوست ہی وہ ہے کہ جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو آباد کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جس کو پہچاننا چاہتے ہو دیکھو اس کا دوست کیسا ہے. جس کو پہچاننا چاہتے ہو دیکھو اس کا دوست کیسا ہے, پہچان جاؤ گے. اچھا دوست بناؤ. توجہ فرما رہے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ آج کچھ سال پہلے تک دوست انسان کے دوست ہوتے تھے, لیکن وہ دوست اکیلا ہوتا تھا. انسان کا دوست ایک ہوتا تھا, دو ہوتا تھا, چار ہوتے تھے. لیکن اب تو جو 24 گھنٹہ انسان کی دوستی, جس سے سمجھ گئے آپ حضرات, نہ جانے کئی ہزار کئی لاکھ دوست بنے ہوئے ہیں جو ہاتھ میں 24 گھنٹہ ہمارے ہیں. خدا کے لیے اس کا صحیح استعمال کریں, اس سے اپنے دین کو, اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے استعمال کریں. اس موبائل کو, یہ جو آپ کے ہاتھ میں 24 گھنٹہ آپ کا دوست بنا ہوا ہے کہ سونے سے پہلے آخری بار میں موبائل دیکھ کے رکھتا ہے انسان. صبح اٹھتے ہی پہلے ماں سکھاتی تھی کہ کلمہ پڑھو جب صبح اٹھو, لیکن ابھی کیا ہے کہ جیسے ہی اٹھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان موبائل اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اچھا دوست بنائیں. ایک جوان مسجد میں آیا, نبی کریم نماز صبح کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. ایک جوان آیا. اب یہ جو جوان آیا تو دیکھا رسول اللہ سے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ اچھا کیوں, عجیب سا لگ رہا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہے, عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے اسے بلایا قریب. کیا ہوا ہے جوان؟ کہا یا رسول اللہ مجھے میرا سینہ بھاری محسوس ہو رہا ہے.
اچھا کیا محسوس ہو رہا؟ کہا یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے ہیں میں سب کے لیے بتا سکتا ہوں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون سا نور حاصل ہوا، کون سی معرفت حاصل ہوئی، کیا سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا۔ نماز ہو گئی، اس سے پوچھا کوئی خواہش ہے، کچھ چاہت ہے تو بتاؤ۔ تو کہا ہاں چاہت یہ ہے کہ شہادت مل جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا اے جوان جو تجھے ملا ہے اس کو حفاظت سے رکھ، شہادت مل جائے گی۔ جو تجھے نصیب ہوا ہے کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا پاگل ہو گیا، ہٹ جا کیا بات کر رہا ہے۔ ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لوگ انسان آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ بھائی جب جناب مسلم کوفے میں گئے تو لوگوں نے انہیں قبول کیا نا کہ یہ سفیر ہیں۔ بصرے میں جو گیا تھا، پہلے پچھلے سال پڑھا تھا نا آپ کی خدمت میں، سلمان ابازرین جو گئے تھے کیا ہوا تھا؟ وہ کہہ رہے میں سفیر ہوں، سے نہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ امام نے جن لوگوں کا نام لکھا تھا انہی کے پاس انہوں نے جا کے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ آخری آدمی جس کو پیغام پہنچایا چاہنے والا تھا امام کا، لیکن اس کی بیٹی کی شادی ابن زیاد سے ہوئی تھی، اور جب پہنچایا تو اس نے یہ سمجھا کہ خود ابن زیاد نے، کیونکہ علی کا چاہنے والا تھا نا، امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے اس کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا کہ تو میرے پاس جاسوس بھیجتا ہے، میری محبت کا امتحان لیتا۔ اب تو جب اس نے دیکھا، یعنی لوگ نہیں پہچان سکے کہ حسین ابن علی کا سفیر ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شہادت ہو گئی، درد مندانہ شہادت ہوئی ہے۔ بہت ہی جناب مسلم تو لڑ کے گئے تھے، اس کو تو خود سے لے جا کے دے دیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسول نے پہچان لیا اس جوان کو، میں تیری حالت کو سمجھ رہا ہوں، تجھے کیا ملا ہے، تجھے نور ایمان مل گیا۔ کہا کہ شہادت چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے دعا کر دیا۔ لیکن جب وہ جوان کے پاس سے ہٹ رہے تھے رسول، وہ جوان آپ سے جدا ہو رہا تھا، تو لوگوں سے کہا ھذا رجل قد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ انسان ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین چاہتے ہیں کہ جیسے رسول نے نورانیت دیا ہے ویسے ہی رسول نے کیسے نورانی بنایا ہے؟ نور و ظلمت کو انسان کو پہچاننا چاہیے نا، اندھیرے اور روشنی کو پہچانے تو انسان جانے تو کیا روشنی ہے کیا اندھیرا ہے، تبھی تو آگے بڑھے گا، تبھی تو پتہ چلے گا کہ کون سی نورانیت معاشرے اور سماج میں حسین دینا چاہتے ہیں۔ وہی نورانیت جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ نور کیا ہے؟ نماز نور ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو نماز کے ہٹ کے بے نمازی تاریکی ہے۔ علم نور ہے، جہالت ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اچھے اعمال نیک اعمال نور ہیں، روشنی ہے، برے اعمال اندھیرا ہے، تاریک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نور کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، تاریکی کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے کیسے نورانی بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا نور ہے کیا ظلمت ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بزم جو سجی ہوئی ہے، دعاؤں کی محفلیں، نمازوں کی محفلیں، مجلسیں، عزاداری، یہ سب نور ہے۔ اور جو ان میں نہیں آتا، جو ان سے ہٹ کے جو ان کا انکار کرتا ہے یا ان سے دور ہوتا ہے، سب جہالت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔
حسین چاہتے ہیں کہ جیسے نبی نے لوگوں کو نورانی بنایا ویسے میں بھی لوگوں کو نورانی بناؤں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین نورانی بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک سوال کیا ہے سوالیہ انداز میں, حل تستوی الظلمات والنور, کیا نور و ظلمت یعنی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے سوال کیا ہے. نہیں, یہ نور و ظلمت, یہ اندھیرا اور روشنی, یہ تاریکی اور روشنائی جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ نور کن چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں بیان کیا گیا ہے. روایتوں کے پیش نظر علماء نے بیان کیا ہے کہ نور عقیدے میں پایا جاتا ہے, نور رفتار میں پایا جاتا ہے, نور افراد میں پایا جاتا ہے, نور یعنی انسانوں میں. یہ جو عقیدے میں نور پایا جاتا ہے کیا مطلب؟ توحید کا عقیدہ نور ہے. توحید سے ہٹ گئے تو جو بھی عقیدہ اختیار کیا سب اندھیرا ہے, سب تاریکی ہے. وحدانیت, اللہ کو ایک ماننا, توحید کا اعلان کرنا, یہ نور ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی نور میں اگر نور توحید مل جائے تو دوسرے نور بھی حقیقت میں آتے ہیں, لیکن جن کو نور توحید ہی نہیں ملتا تو پھر دوسرے نور بھی اسے نہیں ملتے ہیں. اگر سچا نور توحید انسان حاصل کر لے تو پھر اسے نور نبوت بھی مل جائے گا, نور امامت بھی مل جائے گا, نور قیامت بھی مل جائے گا. لیکن اگر انسان اس سچے نور توحید کو نہ حاصل کرے تو کہیں نہ کہیں نور نبوت میں پہنچنے کے باوجود نور نبوت کو بھی نہیں حاصل کر پائے گا. نور نبوت میں جب پھنسا رہ جائے گا تو نور امامت تو ملنا ہی نہیں ہے. وہ خلافت کی تاریکیوں میں تو جا سکتا ہے, نور امامت سے وہ مالا مال نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. اگر نور توحید یعنی لا الہ الا اللہ, ایک توحید, اگر یہ نور انسان کے دل میں آ گیا تو پھر انسان کو بقیہ نور مل سکتے ہیں. ورنہ نور نبوت میں ایسا جا کے پھنسے گا کہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا کہ نبوت کے نور سے امامت نکل کے آئی ہے یا نبوت کے نور سے جھوٹی خلافت نکل کے آئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کس طرف بھٹکے گا انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو توحید نور ہے. عمل میں نماز نور ہے, روزہ نور ہے. میں نے کہا نا بھی نور کیا ہے, مجلس نور ہے. اگر انسان سمجھے تو مجلس نور ہے. افراد میں, شخصیتوں میں, پرسنالٹی جو ہوتی ہے, کون نور ہے؟ علی علیہ السلام نور ہے, امام حسن نور ہے, امام حسین نور ہے. یہ شخصیتیں نور ہیں. رسول اللہ نور ہیں, شہزادی نور ہیں, ام المومنین خدیجہ نور ہیں. یہ نور ہے شخصیتوں میں. اور اگر آپ دیکھیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہے. تاریکیاں پھر کیا ہیں؟ توحید سے ہٹ کے جس دین جس مذہب پہ بھی جاؤ سب تاریکی ہے. جس مذہب پہ چاہے وہ بت پرستی کا مذہب ہو یا عقیدہ تثلیث کا مذہب ہو, جو بھی مذہب توحید سے ہٹ کے اختیار کیا جائے گا وہ سب تاریک ہے, وہ سب ظلمت ہے, ظلمات ہیں, نور نہیں ہے. توجہ فرما رہے. عبادت میں جو ہمارا عمل کا مرحلہ ہے کہ جو اس راستے پہ آئے گا, جو نماز سے جڑا ہوگا, جو روزے سے جڑا ہوگا, جو مجلسوں سے جڑا ہوگا, جو عبادت ماتم سے جڑا ہوگا, یہ نور ہے. اس کے علاوہ جو بھی عمل انجام دیتے رہو کسی عمل کی طرف کوئی نور نہیں ملنے والا, سب تاریکی ہے, سب جہالت ہے. افراد میں کس سے جڑ رہے ہو؟ کیا تم, توجہ فرمائیے گا, کیا تم علی ابن ابی طالب سے جوڑ رہے ہو یا ابن ملجم اور معاویہ کی طرف جا رہے ہو؟ اگر علی کے ساتھ ہو تو نور میں ڈوبے ہوئے ہو, اور اگر ان کے علاوہ کسی کی طرف جا رہے ہو, میں بار بار نام نہیں لوں گا, ان کی طرف جا رہے ہو تو جو بھی ہے سب ظلمات ہیں.
سب تاریکی ہے. ادھر ایک ہی علی ہے, مقابل میں جس کو بھی لے آؤ سب ظلمات ہیں, سب تاریخ ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے. اور یقین جانیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے آپ اور ہم وابستہ ہو کے خود کو نورانی بنا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے نورانی بنایا لوگوں کو, دو نمونے پیش کیے. مصعب بن عمیر اور حارث بن مالک کا تاریخ میں ایک شخصیت ملتی ہے جس کا نام ہے قرظہ. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تھا, جنگ صفین میں بھی مولا کے ساتھ تھا. مولا نے گورنر بنا کے بھیجا تھا اپنا فارس میں, جو ایران کا علاقہ ہے شیراز فارس. یہ اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا پورا ایران. تو فارس میں گورنر بنا کے بھیجا تھا قرظہ, مجاہد, متقی, پرہیزگار. اس کے دو بیٹے. واقعہ کربلا سے تقریباً 15 سال پہلے قرظہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دو بیٹے ہیں, ایک کا نام عمرو ابن قرظہ ہے, دوسرے کا نام علی ابن قرظہ ہے. یہ دونوں بیٹے کربلا میں موجود ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, یہ دونوں بیٹے کربلا میں موجود ہیں. علی ابن قرظہ دشمن کی فوج میں ہے, اب عمرو ابن قرظہ مولا کی فوج میں ہے. اتنا زیادہ مولا حسین سے یہ عمرو ابن قرظہ قریب ہے, اتنا قریب ہے, مولا کا اتنا قریبی ہے کہ مولا خاص ذمہ داری اس کے سپرد کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, خاص ذمہ داری. ابن سعد کے پاس مولا نے جو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ, اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں. پوری روایت اس نے خود ہی نقل کیا ہے, بتایا لوگوں کو آ کے کہ مولا سے کیا بات ہوئی ہے. بلا کے لایا تھا, خاص تھا بالکل امام کا. نماز کے وقت جو چند لوگ, آپ زہیر اور سعید کا نام سنتے ہیں, اور جو ایک دو لوگ کھڑے تھے اس میں سے ایک نام عمرو ابن قرظہ کا ہے. مولا حسین نماز پڑھ رہے تھے, بربر کے تیروں کو روکا ہے اس نے بھی. شہادت پایا تو امام نے کیا کہا, انت امامی فی الجنہ. امام کہتے ہیں کہ جو ہمارے آگے ہوتا ہے, امام عربی میں کہتے ہیں جو آگے آگے جاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں, امام کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. انت امامی فی الجنہ, اے عمرو ابن قرظہ تم ہم سے پہلے آگے آگے تم جنت میں پہنچ گئے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. علی ابن قرظہ دشمن کی فوج میں جہنم واصل ہو گیا. توجہ فرمائیں, دشمن کی فوج میں رہ کے جہنم واصل ہو گیا. عمرو ابن قرظہ حسین کی ذات سے نورانی بنا. ایک ہی شخص ہے, متقی, مجاہد, امیر المومنین کا چاہنے والا, ان کا بھروسے مند, ان کا گورنر, لیکن بیٹے دو ہیں. ایک نور ہے, ایک ظلمت ہے. ایک وہ ہے کہ مکمل روشنی میں ہے کہ جو حسین کا ساتھ دے رہا ہے, دوسرا وہ ہے جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, دشمن حسین کا ساتھ دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اس نور امامت سے, نور ولایت سے جڑے گا تبھی خود کو اور اپنی نسل کو بچا سکتا ہے. اور اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو پھر اپنے آپ کو شاید نورانی بنا لے جائے, لیکن اپنی اولاد کو صحیح, خصوصاً آج کے دور میں جبکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سب کے پاس نہ جانے کیا کیا اسلحے موجود ہیں, کیسے کیسے میسج آتے ہیں, پیغام آتے ہیں. اپنے بچوں کو, جوانوں کو مجلسوں میں لے آئیے تاکہ وہ کچھ سنیں.
یہ مجلسیں ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کو، جو شیعوں کو، جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو نورانی بنا کر رکھتی ہیں۔ اگر جوان اس سے دور ہو جائیں گے تو عجب نہیں کہ وہ نور سے دور ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نور امامت اور نور ولایت اور نور حسینی دلوں میں باقی رہے تو اس فرش عزا پہ لے آئیے۔ حسین وہ ہیں کہ جو لوگوں کو نورانی بنا کر اپنے آپ جوڑ لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقیناً نور و ظلمت کی تجلی آپ نے دیکھا۔ بہرحال ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم نور میں ہیں یا ظلمتوں میں ہیں، ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ کوئی اس میں امتحان پیپر نہیں لا کے دیا جائے گا کہ آپ کو دیکھایا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے کہ تم کہاں ہو۔ ہر انسان خود اپنا امتحان لے گا۔ سب نور میں ہے یا ظلمت ہے، بتا دیا نور کیا ہے۔ مجلس نور ہے، حسین نور ہے، نماز نور ہے، روزہ نور ہے، سب نور ہے۔ سچائی نور ہے، امانت داری نور ہے، وعدوں کو وفا کرنا نور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی نور ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ ہمیں خود دیکھنا ہوگا، ہم حسینی ہیں نا، کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نور میں رکھے ہوئے ہیں یا خدا نہ کرتا تاریکیوں کی طرف ہیں، یہ خود ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ ان نورانیت سے دور پا رہے ہیں تو یقین جانیے، قدم بڑھائیے، فرش عزا پہ آئیے، اس مجلس میں آئیے۔ یہ مجلسیں ہیں کہ جو انسان بھٹک رہا ہے، جو ذرہ برابر بھی تاریکی کی طرف جا رہا ہے، اس تاریکی سے اظہار آ جائے گا، مکمل نورانی بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال وہ آیت یہی ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کا اولیاء کوئی اور ہوتا ہے، خدا نہیں تھا۔ والذین کفروا اولیاءہم طاغوت، یعنی طاغوت کیا ہے؟ شیطان، سرکش۔ جتنے قسم کے شیطان ہیں، چاہے خود انسان کے اندر کا شیطان ہو یا باہر والے شیطان ہو، سارے شیطان جب انسان کفر اختیار کرتا ہے تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے راستے ہیں انسانوں کے بہکائے جانے کے، جن میں انسانوں کو بہکا دیا جاتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان صرف تمنا کرے، خواہش کرے اور یہ سوچتا رہے کہ ہم نور میں رہیں گے، نور میں رہیں گے، فائدہ نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، ہے نا۔ حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میں پانی تو آتا ہے لیکن مٹھائی کا مزہ نہیں ملتا ہے۔ یہ سوچیں کہ ہاں نہیں ہم تو مٹھائی کھا لیں گے، ہمیں مزہ آ جائے گا، نہیں، مٹھائی کھانا پڑے گا تب مٹھائی کا مزہ ملے گا، عمل کرنا پڑے گا تب یہ نور ہمیں ملے گا۔ یہ نور جلوہ گر ہوتا ہے، یہ نور دکھائی دیتا ہے۔ محسوس کریں اپنے اندر نور کو، توجہ فرمائیں۔ یہ مجلسیں ہمیں احساس دلائیں کہ ہمارے اندر نور پایا جاتا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر ہم ان مجلسوں سے اپنے اندر نور کو نہ محسوس کریں تو اس کا مطلب پھر ہم خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ہم یہاں آ رہے ہیں تو ہمیں نور کو محسوس ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کربلائی کاظم جاہل انسان جس کو کتاب دے دیا جائے کچھ پڑھنا نہیں آتا، کچھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک گناہ سے بچایا، ایک گناہ سے بچایا، زکوٰۃ سے متعلق گناہ تھا، اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ ایسا نور ملا، ساروق قم کے قریب ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے کربلائی کاظم ساروقی۔ ایسا نور ملا کہ خود محسوس کر رہے ہیں، دوسرے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے ان کو ایسا نور عطا کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو جہاں پر بھی لکھی ہو وہ اس کو دیکھتے تھے اور پڑھ بھی دیتے تھے اور بتا دیتے تھے یہ قرآن کی آیت لکھی ہے۔ ارے بھائی تم جاہل انسان ہو، تمہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کچھ
دینی طالب علموں نے ان کو بلایا مدرسے فیضیہ میں، ان کو بیٹھایا جو قم میں حرم معصوم قم کے بغل میں انشاءاللہ ہم سب کو مقدس بارگاہوں کی زیارت نصیب ہو. اتنا دھیمے سے الہی آمین کا لگتا ہے اب. انشاءاللہ مقدس بارگاہیں جتنی ہیں وہاں کی زیارت با معرفت نصیب ہو، اس کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. کچھ بلایا، ایک کتاب لا کے دی. تو جو ہماری گرامر کی کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں گرامر میں مثال اور ایگزامپل جو دیتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کو بیان کرتے ہیں. عربی گرامر ہے نا، تو بہترین دلیل قرآن کی آیت ہے. ان کو ایک کتاب دی گئی کہ یہ قرآن ہے، انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا یہ قرآن ہے. جہاں جہاں مثال قرآن کی دی ہوئی تھی کہا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن. کہا باقی سب اندھیرا ہے. کہا کیسے معلوم؟ کہا اس سے نور نکلتا ہے، قرآن کی آیت سے نور نکلتا ہے. لوگوں نے دیکھا، باقاعدہ دیکھا. کہتے ہیں کہ قرآن سے نور نکلتا ہے تو میں پہچانتا ہوں. یعنی جو اس در سے جڑ جائے تو ہمیں ایسا نور ملنا چاہیے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارا ایمان کیا ہے اور کیسا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. حسین کے جس راستے پہ چل رہے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ ہم نورانی بن جائیں، ہم تاریکیوں اندھیرے میں نہ رہیں. کربلائی کاظم صاروخی ایسا نور ملا کہ قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر پڑھ کے بتا دیتے تھے. ذرا سوچیں کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے اس کو ایسا نور مل جاتا ہے. تو ذرا فخر کریں اور سوچیں کہ جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے ائمہ معصومین ہیں، 14 معصومین ہیں، یہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی. ان سے جڑنے والا نورانی بن جاتا ہے تو یہ خود نور کیا ہوں گے. یا حقیقتاً شک نہ کریں کہ یہ وہ نوری ہستیاں ہیں، وہ عالم انوار کی ہستیاں ہیں کہ جو نور خدا سے خلق ہوئی ہیں. اس میں شک نہ کریں. ہم ان کے ماننے والے، ان سے جڑے ہوئے ہیں. اگر دنیا مٹانے پہ تلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم جس نور سے جڑے ہوئے ہیں، لاکھ مارو، لاکھ ہمیں قتل کرو، لیکن آج بھی علی کا چاہنے والا دنیا میں زندہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال یہ شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جس وقت مولا کے سر کو لے کر جا رہے تھے، میں نمونہ بیان کر رہا ہوں کہ نور انسان دیکھ سکتا ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں، محال نہیں ہے. شام کے راستے میں ایک زیارت گاہ ہے جو نام ہے یحییٰ شہید کے نام سے. ہم تو نہیں گئے ہیں لیکن جو لوگ گئے ہیں انہوں نے زیارت کیا ہوگا، اور پھر یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان بارگاہوں کی زیارت نصیب ہو. تو وہ جناب یحییٰ شہید کی جو قبر ہے جس جگہ پر، اس جگہ پر امام کے سر کو درخت پہ رکھا گیا تھا. کن لوگوں نے رکھا تھا؟ لٹکا دیا تھا. جو سر شام لے کر جا رہے تھے، سر لے کر شام جا رہے ہیں، درخت پہ لٹکا ہوا یحییٰ نکلا، اس نے دیکھا یہ سر ہے. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کسی عام آدمی کا سر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتنے زیادہ اس کے ساتھ سپاہی لگے ہوئے ہیں، حفاظت کرنے والے لگے ہوئے، اس کا مطلب یہ کوئی خاص سر ہے. سوچتا لگا، دیکھتا رہا. اندھیرا ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس سر سے نور آسمان کی طرف جا رہا ہے. خود اس نے دیکھا. یہ ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے. نہیں بتایا. کیا کام ہے تجھے؟ ڈانٹ کے بھگا دی. اس نے کچھ کھانے پینے کی چیز لا کے دی کہ بتا دو سر کس کا ہے. تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ پیسے لا کے دیے، جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، سب لا کے دے دیا. کب بتا دو سر کس کا ہے. تو بتایا کہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ نبی کے نواسے ان کا سر ہے.
کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ شام لے جا رہے ہیں خلیفہ کے پاس۔ آپ جانتے ہیں جس نے نور کو دیکھا تھا، یہ نور دیکھنے کے بعد جو اس کے دل میں نور اترا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ تلوار لے کر آیا اور ان سے جنگ کرنے لگا کہ ہم اس سر کو لے نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ اور اس میں جو وہ سپاہی تھے انہوں نے مل کے اس کو پر حملہ کر کے اسے شہید کیا، جو آج بھی یحییٰ شہید کی خبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی مشہور ہے، اور ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، حسین کے نور کو جس نے دیکھا ہو اور اپنے آپ کو نورانی بنایا ہو تو اس کی قبر سے تو نور نکلے ہی گا، کہ جو جائے وہاں پر نور خدا سے جڑ جائے گا، نور اہل بیت سے جڑ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کے جو بھی منت مانتا ہے، جو بھی نظر مانتا ہے، وہ پوری ہوتی ہے۔ کہاں سے یہ منت پوری ہو رہی ہے؟ کہاں سے؟ یہ خود ایسا شخص ہے جس نے نور حسین کو دیکھا، پورے وجود سے جتنی دولت تھی دے دیا معلوم کرنے کے لیے، پوری دنیا اپنے لٹا دیا۔ اور جب معلوم ہوا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے نبی کے نواسے کو، نبی کے بیٹے کے سر کو اس طریقے سے لے کر جا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم زندہ رہ سکو۔ اکیلے بم پہ ان پر حملہ کیا سب کو مارنے کے لیے کہ ہم نہیں لے جانے دیں گے سر کو، تو وہ خود شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں احترام تو جاگا۔ یہودی تھا، یہودی مسلمان نہیں تھا، لیکن نور یعنی پاکیزہ وجود تھا، تو نور حسینی کو دیکھا جو نور الہی تھا، اس کو دیکھنے کے بعد ایسی محبت اٹھی کہ نبی کے نواسے کو، تم اپنے نبی کے نواسے کو ایسے لے کر جا رہے ہو، ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ یہ ایک پاک سر ہے، یہ ایک پاکیزہ سر ہے، مقدس سر ہے، قابل احترام سر ہے، تمہارے جیسے نجس پلید انسانوں کے ہاتھ میں وہ نہیں جانے گا۔ جنگ کیا، شہید ہوا، کہ آج تک اس کی قبر پہ ایسا نور ہے کہ لوگوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، مقبول الزیارہ انسان ہے۔ ایک لمحے میں دین یہودیت سے دین حسینیت کو اختیار کیا، مقبول بارگاہ بن گیا۔ ان فرش اعضاء پہ آئیے، حسینی نور کو اپنائیے اور پھر دیکھیے کیا کیا ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اس کو دیکھیں، پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ یہ دعا کرتے تھے، پیغمبر دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا اللہم اجعل فی قلبی نورا، ہمارے دل میں نور پیدا کر دے، فی سمعی، ہمارے کان کو نورانی بنا دے، بصری، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے۔ پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، دعائیں پیغمبر ہیں۔ ذرا سوچے کہ پیغمبر کو کیا ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ اس دور کے انسانوں نے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، لیکن نقل کرنے والوں نے سمجھا، ہمارے اماموں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ دعا ہمیشہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، یعنی دل، آنکھ، کان سب نورانی ہو جائے، جڑ جائیں اس نور سے۔ دیکھیں، آنکھ چاہیے، اپنی آنکھوں کو نورانی بنائیے، پھر سب نور دکھے گا۔ نماز نور ہے، روزہ نور ہے، عبادتیں نور ہے، مجلس نور ہے، ذکر اہل بیت نور ہے، عزائے حسینی نور ہے، اصحاب حسینی کا ذکر نور ہے، شہیدان کربلا کو یاد کرنا نور ہے۔ اس نور کو محسوس کریں، دعا کریں۔ جب گھر سے نکلیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج پھر کہہ رہا ہوں، گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں، زبانوں کو خیال سے کہ اب مجلس میں جا رہے ہیں پاکیزہ کر کے نکلیں، سماعتوں کو سنبھال کے نکلیں، اور پھر جب آئیں مجلس میں آئیں تو یہ دعا کرتے ہوئے آئیں کہ جو پیغمبر کی دعا ہے، خدایا ہمارے دل کو نورانی بنا دے، خدایا ہمارے کانوں کو نورانی بنا دے، خدایا ہماری زبان کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے وجود کو نورانی بنا دے۔ یقین جانیے جب آئیں گے مجلس میں تو نور ملے گا، شک نہ کریں، حسین نور دیں گے یقیناً۔ ایک قطرہ نکل آئے، یہ قطرہ نہیں ہے، یہ نور کا دریا ہے جو مل رہا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو اس طریقے کی گفتگو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن تیسرا سال ہے پڑھ رہا ہوں، اب تو آپ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے کہ میں اسی طریقے کی باتیں کرتا ہوں۔ ساری فضیلت اہل بیت کی ہم صرف سن کے اگر اس کو سنتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان فضیلتوں کو زندگی میں لے آئے۔ جو ہمیں بافضیلت بنانا چاہ رہا ہے، جو ہمیں نورانی بنانا چاہ رہا ہے، وہ تو ہے ہی نورانی۔ اس کے لیے تو ہمیں صرف عقیدہ رکھنا ہے، ماننا ہے کہ وہ کس حیثیت کے مالک ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، ان کے پیغامات کو نورانی بننا ہے۔ تو یہاں پر آئیں، اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ نورانی بن جائیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اس سے جڑ گیا نورانی ہو گیا، مسلم نورانی ہو گئے۔ حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، نورانی ہو گئے۔ 2 بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوفے میں ابن زیاد نے مسلم کے خلاف دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، تو اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کہاں گئے؟ قاضی شرح کے پاس لے جا کے سپرد کر دیا کہ میرا جو بھی ہو، ان بچوں کو میں تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، انہیں مدینے پہنچا دینا۔ ادھر ابن زیاد کی طرف سے مسلم کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد اعلان ہو گیا کہ اگر مسلم کے بیٹوں کو جس نے پناہ دی اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا۔ قاضی شرح ڈرا اس بات سے کہ میرے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے، بچوں کے پاس، شہزادوں کے پاس آیا، رونے لگا، سر پہ ہاتھ محبت سے پھیرا اور پھر کہنے لگا کیا بات ہے چچا؟ ابن زیاد نے ایسا اعلان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ رات کے وقت تم لوگ مدینے ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ قافلہ تو کوفے کے دروازوں سے نکلے گا، لیکن تمہیں رات کے وقت جانا پڑے گا۔ اپنے بیٹے اسد سے یہ کہا کہ ان دونوں بچوں کو فلاں راستے سے لے جاؤ، فلاں جگہ پر، وہاں پر قافلہ ان کو دکھا دینا، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ شب کے سناٹے میں بچوں کو لے کر اسد نکلا، اور اس کے بعد یہ کچھ پیچھے تھے، قافلہ کچھ آگے، کچھ پرچھائیاں، کچھ ایسا دکھ رہا تھا۔ کہا دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، بچوں تیزی سے چلے جاؤ۔ یہ بچے تیزی سے اس قافلے کی طرف بڑھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کوفے سے باہر نہ نکل چکے۔ ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان بچوں کو جو پناہ دے گا اس کا سب کچھ معاف ہے، سب لوٹ لیا جائے گا۔ ایک کسان نے کھیت میں دیکھا، ان بچوں کو پکڑ کے لے آ کے کوفے میں حاکم کو دے دیا کہ یہ دونوں بچے ہیں، یہ جو ملے ہیں مجھے، لے جا کے دے دیا۔ ابن زیاد نے مسلم کے ان دونوں بچوں کو، یہ چاند اور سورج کو، جیل میں ڈلوا دیا، زندان میں ڈال دیا۔ زندان بان کون تھا؟ مشکور نامی ایک شخص تھا کہ جو امام کی محبت رکھنے والا تھا، جو علی اور حسین کا چاہنے والا تھا۔ جب اس کو زندان بان کو، جیلر کو، یہ 2 بچے لا کے دیے گئے، ان بچوں کو دیکھا، نور اہل بیت جاگا۔ اب یہ جیلر ان کو رکھ نہ پایا، پہلے کچھ دن تو محبتیں کیا، کھانا پینا دیا، سب کچھ دیکھتا رہا کہ معصوم سے بچے ہیں۔ کہا دیکھو قادسیہ میں میرے بھائی رہتا ہے، ان کے پاس چلے جانا، یہ راستہ ہے، رات کے ٹائم ہم دروازہ کھول دیں گے، تم رات کے وقت نکل کے جانا، اس جیل کے فلاں طریقے سے، فلاں راستے سے، اس طرف سے جانا، وہ سیدھا راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، نکل جانا۔ اپنی انگوٹھی دیا، کہا یہ میری انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لو، میرا بھائی وہاں رہتا ہے، اس کے پاس جانا اور میری انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں پناہ دے گا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں مدینے پہنچوا دے گا۔ مسلم کے بیٹوں کو بڑا دھارس ہوئی، بڑا بھروسہ ملا۔ اب اس کے بعد یہ رات کے وقت نکلے تو قادسیہ جانے کی غرض سے، لیکن جب یہ چلے تو ان بچوں کو کچھ نہیں معلوم کدھر جائیں، یہ چلتے رہے۔ جب صبح نبودار ہوئی، روشنی ہوئی تو کیا دیکھا؟ کوفے کے اطراف میں ہی ہے۔ اب یہ بچے کہاں جائیں؟ کہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ بچوں نے
نے ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کے پناہ لے لیا. نہر کے کنارے، کنویں کے کنارے ایک پیڑ تھا جس پر یہ جا کے پناہ لیے ہوئے تھے. ایک پانی بھرنے کے لیے ایک کنیز آئی اور اس نے کیا دیکھا کہ پانی بھرتے وقت کہ اس میں تو 2 تصویریں نظر آ رہی. اب جو اوپر دیکھا 2 بچے، پیار سے محبت سے ان بچوں سے نام پوچھا، ان کو نیچے اتارا اور اپنے پیار و محبت میں بچے تھے، محبت دیکھا. احساس غربت و تنہائی میں کیا ملتا، ان بچوں نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی محبت کر رہا ہے لے کر آئے اور لانے کے بعد اپنی مالکہ سے کہا یہ 2 بچے ہیں. مالکہ نے جیسے ہی دیکھا تم کون ہو، ہم مسلم کے بچے ہیں. ارے پیار سے محبت سے 10 سال سے چھوٹے تو دونوں بچے اپنے گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، گھر کے حجرے میں رکھا. ارے بہت اچھے کھانے پانی ان کا انتظام کیا. عزادارو رات کا وقت ادھر جیسے ہی جیل سے بھاگنے کی خبر ملی، پھر ابن زیاد کا اعلان کہ جو ان بچوں کو لائے گا اسے مال و دولت سے تول دیا جائے گا، خوب دیا جائے گا. ادھر حارث نامی آدمی ان دونوں بچوں کی تلاش میں پورے دن اطراف کوفہ میں ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ بھوک و پیاس میں اتنا گھوڑے کو دوڑایا کہ گھوڑا بھی مر گیا. اب جب یہ گھر آیا کسی طریقے سے رات میں تو اپنی بیوی پہ غصہ، ارے کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم پورا دن 2 بچوں کے تلاش میں تھے، تمہیں نہیں معلوم کتنا مال ملنے والا ہے. اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اہل بیت کے چاہنے والے 2 بچوں کی تلاش میں ہے. مسلم اس نے ڈانٹا اور اس کے بعد کھانا مانگ کے کھا کے سو گیا. رات کا وقت تھا، یہ بچے تو سوئے لیکن خواب میں دونوں بچوں نے ایک ایسا خواب دیکھا. بڑے بھائی نے بیان کرنا شروع کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا ہیں، علی مرتضیٰ ہے، رسول خدا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں مسلم تم نے اپنے بچوں کو کہاں دشمنوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا. بابا نے کہا بیٹو تم بیٹا اب ہمارے عباس آنے والے ہو. دونوں بھائیوں نے ایک جیسا خواب دیکھا. عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس دشمن کے کانوں میں آواز گئی. اب جو چراغ لے کر آیا تو دونوں بچوں کو دیکھا، کون ہو تم لوگ؟ اس نے تو یہی سمجھا کہ جس گھر میں مالکہ نے اتنا پیار و محبت دیا، کہا ہم مسلم کے بچے ہیں، ہمیں یہاں پہ محبت ملی، ہم سکون سے یہاں پہ آئے. اسی وقت دونوں بھائیوں کو رسی سے باندھا. عزادارو صبح نمودار ہوئی، اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے بیٹوں کو لیا اور لے کر نہر کی طرف گیا اور چاہتا تھا ان بچوں کو بھی دونوں کو باندھے ہوئے لے کر گیا. اپنے غلام سے کہا اس کو قتل کر دو، ان کا سر کاٹ لو. غلام نے منع کیا. ارے غلام چلاک لگا کے نہر سے بھاگا. بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں غلام کو بھی قتل کر دیا. اس نے بیٹے سے کہا میں یہ جرم نہیں کرنے والا، مجھے اہل بیت کے سامنے جانا ہے. بیٹے کو قتل کر دیا. اب جب اٹھا دونوں بچوں کی طرف قتل کرنے کے لیے بی آگے آئی. ارے ان بچوں کو اپنے آغوش میں لے لیا. کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں مار رہا ہے؟ اے عزادارو جیسے ہی بی نے روکنا چاہا، ارے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا. اب اس کے بعد دونوں بچوں کو، پہلے بڑے بھائی کو پھر چھوٹے بھائی کو قتل کیا. عزادارو قیامت برپا ہوئی. دونوں بھائیوں کے سر کو اٹھایا، مسلم کے بچوں کو نہر میں پھینکا. ارے دونوں بھائیوں نے بائیں اپنے کٹے ہوئے سر کے بغیر گلے ملے، لاشیں پانی پہ تیرنے لگی. مسلم کا سر، اے مسلم ارے تم نہ تھے، تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو نہ مارا گیا، لیکن ہائے حسین کربلا میں حسین کے سامنے علی اصغر کا 3 بال سے گلا چھیدا گیا. علی اکبر نے زمین پہ ایڑیاں رگڑا. واہ مصیبت. انا للہ و انا الیہ راجعون.